نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آخری رکوع نمبر 4 چل رہا ہے، اور رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 3، 4، 5 تلاوت کی گئی ہے، اور سورت کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی آج کا موضوع مجاہدین کی فرمایا کہ جہاد اور صبر کے ذریعے آزمائش۔ عموماً ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب ہم نیکی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تلاوت ذکر اذکار کریں گے تو بس پھر بادشاہوں کی طرح عیاشی میں رہیں گے۔ یہ ہمارا مائنڈ اور ہماری سوچ غلط ہے۔ نیکی میں بعض دفعہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ نیکی ہمارے لیے کر رہا ہے یا نیکی اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اب نماز ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے فریضہ ادا کیا۔ ایک نماز یہ ہے کہ اس کا جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، صبح اٹھنے میں جناب جلدی بھی بندہ اٹھ جاتا ہے، یہ سارے ذاتی فائدے۔ اگر کسی نے ان کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی ہے تو اس کو قیامت والے دن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نماز ہم نے کس کے لیے پڑھی ہے بولو؟ بس اصل نماز کا تقاضا یہی ہے، اور نماز سے مقصود تعلق مع اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جسمانی فائدہ ہو یا رزق میں برکت ہو یا وہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس لیے ساری زندگی نماز پڑھنے پر اگر بظاہر کاروبار میں آنے کا فائدہ نہیں ہوا تو ہم نے کاروبار کے لیے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں یار نماز بھی بڑے دن باقاعدگی نال پڑھی لیکن کوئی نہیں صحت ہوئی۔ تب ان کا مقصد کیا تھا کہ نماز پڑھوں گا صحت ملے گی، صحت نہیں ملی انہیں نماز ہی چھوڑ دی۔ وہ کہتا باقاعدگی سے 5 وقت نماز پڑھی، مجھے تو کوئی نہیں رزق میں کوئی برکت نظر آئی۔ اب اس کی نماز کس کے لیے تھی؟ رزق کی نہیں، تو آپ نے دیکھو گا وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ بھوک میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام وہ کس کے لیے پڑھتے تھے؟ آپ دیکھ لو، انہوں نے ہر حال میں نماز پڑھی، گھروں میں فاقے ہیں، نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہمارے یہاں نماز میں عموماً فضائل یہ بیان اس لیے کیتے ہیں شاید لوگ رزق کی وجہ سے نماز پڑھنے لگے۔ نہیں، ان کو بتاؤ بھائی یہ رزق کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو یاد رکھنا جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ بہت سی صورتوں میں آزماتا ہے۔ اس میں صحت کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، صحت ہی بیمار ہو گیا، اب وہ کہتا ہے جب نماز نہیں پڑھتا تھا تو میں تو فٹ تھا، نماز شروع کی میں بیمار ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ نماز سے تو صلاح صحت ملتی ہے، تو بھائی تو نے نماز صحت کے لیے پڑھی تھی نا، اس میں تو بیمار ہو گیا، تو چاہیے تھا نماز کس کے لیے پڑھتا؟ آپ دیکھو فرعون انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، کبھی اس کی زندگی میں سر میں درد نہیں ہوئی۔ اور یہ ہوتا ہے آج بھی دنیا میں، جتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہوگا نعوذ باللہ وہ بظاہر دنیاوی طور پہ بہت فٹ ہوگا، سمارٹ ہوگا، مالدار ہوگا،
عیاشی میں ہوگا، ہاں جی، زانی، شرابی، بدترین انسان ہوگا اعمال کے اعتبار سے، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس کو، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اسے راضی ہے؟ نہیں، اللہ اسے راضی نہیں، یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ کیا دی ہوئی ہے؟ جی ہاں، اس کو ڈھیل کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ کے بہت نیک بندہ ہوگا، لیکن وہ بہت سے مشکلات میں جکڑا ہوا ہوگا۔ ہم مثال کے طور پر ہمارے استاد محترم، میرے پیر و مرشد بھی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدیسی، بہت سی بیماری، دل کی بیماری حال میں بائی پاس ہوا ہے، شوگر کی بیماری بہت شدید، گردوں کا مسئلہ بہت شدید، ہر ٹائم بخار کا ٹمپریچر رہنا بہت زیادہ، لیکن زبان سے سن لو الحمدللہ۔ کیا بولو بھائی؟ کبھی شکوہ شکایت ہے۔ شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھتا، انہوں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں، روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ کھانا شوگر کا مریض کہتے ہیں ہر وقت کھاتا رہتا ہے، ان کا یقین کو پتہ ہی نہیں چلتا کھانا کھاتے بھی یا نہیں کھاتے۔ کبھی ایک دن ساتھ گزار کے چیک کر لو، دیکھنے والے ہر دن کھانا کس طرح کھاتے، سونا نہ ہونے کے برابر۔ ہاں جی، اللہ کی شان ہے۔ ٹینشن چکر ہی کوئی نہیں۔ 18 بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بیوی ہیں، ٹینشن کوئی نہیں، بس ایک فکر ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں کیا ہو جائے۔ بولو، آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہ پڑھا رہے ہوں گے، کسی مجلس میں بیان کر رہے ہوں گے، ہاں جی، بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ان کا، یہ آپ جملہ مبارک یاد رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ بیماری صورتاً بیماری نظر آتی ہے، حقیقت میں مٹھائی ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ میں اور آپ یعنی صحت والے بول رہے نا وہ کہ اس کو کیا پتا بیماری کیا ہوتی ہے، اس نے تو مٹھائی کہنی ہے۔ یہ میں اس شخصی کی بات کر رہا ہوں جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے بیماری ہیں۔ ہاں جی، تو یہ تو میں نے 2-4 ذکر کر دی، لیکن ان سے پوچھے تو وہ فرماتے ہیں یہ آپ کو بیماری نظر آتی ہے، یہ ہمارے لیے مٹھائی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں بھی لذت ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ہم کہتے ہیں مولا صحت بھی تیری طرف سے، بیماری بھی تیری طرف سے، تو جس حال میں رکھے الحمدللہ ہم خوش ہیں۔ ہم کیا بولو، میں اور آپ تو تراویاں بہت مشکل پڑھتے ہیں، ان کی تراویاں بھی شوگر اور اس مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں کم از کم 2.5-3 گھنٹے کی، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، ہوتی ہے۔ کتنی بولو؟ تراوی اتنی ہوتی، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے قرآن سننے کے لیے ایک طالب علم تعلیمی دور سے آتا ہے، فضل الرحمان اس کا نام ہے، پشاور سے غالباً، وہ قرآن سنتا ہے، باقاعدہ پورا رمضان قرآن سناتا ہے، اور 2-2.5 گھنٹے قرآن پڑھتے بڑے سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، نماز با جماعت پڑھنے کے بعد کمرے میں، اور پھر زور کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، کوئی ملنے آ جائے کوئی ٹائم نہیں، جس میں بولو رمضان میں قرآن کی تلاوت۔ اور یہ انہی کا جملہ، انہی کے فرمان پر میں نے بھی 10-12 سال غفلت کے بعد قرآن سنانا شروع کیا۔ انہوں نے فرمایا رمضان اور قرآن، بس مسلمان کا رمضان قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ گزرنا چاہیے بولو؟ ہاں، میں نے بچے آپ کو اس لیے بتا دیا، ہمارا سر رونا یہ ہے وہ کہ یہ تو مولوی صاحب پھر بیوی بچے بھی ہیں، میں نے کہا ان کی 4 بیوی اور 18 بچے ہیں، کاروبار ان کا کوئی بھی نہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، بزنس کوئی نہیں، شاید آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کو بزنس مین سمجھیں، زمیندار بھی وہ کوئی نہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، زمیندار بھی کوئی نہیں، توکل علی اللہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بیانوں پہ جاتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عموماً ہمارے ہاں وہ خطیب اور پیر بھی مشہور ہیں کہ چلو جی بیانوں پہ جاتے ہیں وہیں سے کوٹے پورے ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی چکر نہیں، سختی سے منع فرماتے گھر سے کرایہ لے کے چلتا ہوں، اور پوچھے حضرت کہاں سے آتا ہے، ایک ہی بات ہے اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے بولو؟ خود فرماتے کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا۔ سخاوت کا حال یہ ہے، سخاوت، ایک مجلس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے، 1 لاکھ روپیہ تو ماہانہ انہوں نے مسجد کے لیے مختص کیا ہوا، مسجد کے لیے، کوئی مسجد کا ضرورت مند چلا جائے 1 لاکھ روپیہ اس کو ملے گا، مہینے میں 1 لاکھ،
ہم میں سے ہے کوئی ہے؟ ساڑی تو لائٹ خراب سی بڑے دن بعد لگی جا. ہاں جی اندھیرے جی پڑھ دے رہے ہیں. 1 لاکھ روپے خیر المدارس میں گئے, مسجد کی تعمیر 9 ہو رہی تھی, 10 لاکھ روپیہ دیا انہوں نے. کتنا بولو؟ اور وعدے نہیں کرتے, نکال کے دے دیتے. یہ بھی آپ ذہن میں, وعدے والی بات نہیں. تو بہرحال یہ آزمائش میں نے سورج ذکر کی ہے. تو الحمدللہ ہمارا اس ہستی سے تعلق ہے الحمدللہ. لوگ مرے ہوئے پیروں کی باتیں کرتے ہیں, ہم زندہ کی بات کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں بولو؟ ہاں زندہ کی بات کر رہے ہیں. ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا الحمدللہ کھانا چلتا رہتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, میں آپ کو ان کے بیٹے کی شادی بتا دوں کہ بیٹے کے ولیمے میں شامل تھا. ہلو کی یہ میواتی حضرات کا جو ہے نا علاقہ ہے, زور سے ولیمہ شروع ہوا, عصر تک چلتا رہا. زور کی نماز پڑھ کے کیا ہوا, اس میں بکرے کا گوشت, قیمہ, بڑا گوشت, اور اس میں یہ جو کشمیری چائے فل, یعنی وہ میووں سے بھری ہوئی. بس وہ برادری بھی آئی جا رہی ہے, علماء کرام بھی حاضر ہے, میں فیملی سمیت تھا. بڑے بڑے حضرات تو پھر بڑے بڑے تھے. زور سے چلا, مغرب کی اذان تک ولیمہ چل رہا ہے. کبھی ایسا سنا ہے جی؟ انتظار نہیں. ہم جاتے ہیں, انہوں نے کہا بیٹھو کھانا کھاؤ, کھانا کھاؤ, گھر کو جاؤ. اور نیوندرا کوئی نہیں. بولو نیوندرا, روپیہ بھی نہیں دیتا. ہاں جی ہدیہ گفٹ کوئی چکر نہیں, بالکل پابندی تھی. ہدیے کے نام پر بھی پیسے نہیں دے رہے. بعض یہ مشہور ہے نا مولوی, نیوندرا تو نہیں لیتے, ہدیے کے نام پر اکٹھے کر لیتے. کوئی چکر نہیں, صاف جواب زندگی ہے الحمدللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ, جہاں تک ہم ظاہر کر دیں مجاہد لوگوں کو, منکم, اے لوگوں تم میں سے, یعنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا طبقہ جو پہلا ہے, ان میں کیونکہ ذکر چل رہا تھا کہ پیچھے منافق بھی تھے, اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم جہاد کا حکم دیں گے, کوٹے کرے کا پتہ چل جائے گا. کوٹے کرے کا بولو پتہ چل جائے گا. اور وہ صابرین, پھر مجاہدین میں بھی آزمائش ہوگی, صبر کرنے والا کون ہے, ثابت قدم رہنے والا, کیونکہ ہر جگہ فتح ہی نہیں ہوتی, شکست بھی ہوتی ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, شہادتیں بھی ہوتی ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. تمہارا ایک قدرتی نے مائنڈ بنا ہوا ہے کہ جب نیک بنیں گے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوگی. یہ مائنڈ غلط ہے. نیک بنیں گے نا, اللہ کی طرف بڑھیں گے, بعض حالات بہت زیادہ آتے ہیں. ہاں جی اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. پھر فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, تمہاری احوال یعنی حالت کے اعتبار سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی. کبھی مال دے کے آزمائیں گے, کبھی مال لے کر آزمائیں گے, کبھی صحت دے کر آزمائیں گے, کبھی بیماری دے کر آزمائیں گے, کبھی اولاد دے کر آزمائیں گے, کبھی نہ دے کے آزمائیں گے. فرمایا آزمائش ہوگی, آزمائش ہوگی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا طبقہ, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کس سے؟ جہاد سے, اللہ کے راستے میں نکلنے سے. اور وصدوا عن سبیل اللہ, اس دور کے لوگ منافق صرف خود ہی منافق نہیں تھے, دوسروں کو بھی منافقت سے لاتے تھے. اس لیے فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ, لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. وشاق الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, نافرمانی کی. من بعد ما تبین لهم الہدی, بعد اس کے ان پر بات واضح ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا, لیکن مخالفت کرتے تھے اور ظالم ڈٹ کے کرتے تھے. کافر سامنے, منافق اندر داخل ہو گئے. لن یضر اللہ شیئا, اللہ نے واضح فرمایا یہ ایڈی چوٹی کا زور لگا لے, اللہ کو شیئا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا دین غالب ہوگا, غالب ہو کے رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی رسول ہے, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا, کوئی کا بال بھی بنگا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, قیامت تک کے لیے ہے, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. اور آپ دیکھ لیں اس دور سے لے کر آج کے دور تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس کو جلانے کے چکر میں, نعوذ باللہ تحریف کرنے کے چکر میں, لیکن الحمدللہ قرآن اپنی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے. قرآن والے بھی موجود, الحمدللہ پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود ہیں. آپ دیکھو مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قرآن پڑھنے والوں کی مخالفت کرتا ہے, حافظوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے,
मौलवियों को बनाते तो वेले। हाँ जी, हालांकि मौलवी यकीन कर लो जितना मसरूफ है इतना कोई भी नहीं। किसमें? लोगों की खिदमत में, लोगों की खिदमत। मैं यहाँ उठ के ये नहीं कि चला जाऊंगा, कोई 10 बजे आ रहा है डॉक्टर जी वो ऐलान करना है, लेना देना भी कोई नहीं। बोलो लेना देना भी, जान पहचान भी कोई नहीं, आओ जी ऐलान करो, लो जी ऐलान हो रहा उसका। ये खिदमत नहीं है सारे बोलो है। कोई बीमार होगा डॉक्टर जी अब रात के 10 बज रहे हो, वो कारी साहब बच्चे दम करवाना सी, जरा डॉक्टर का दरवाजा बजा के दिखाओगा, डबल फीस हो जाएगी। निकला तो कितनी फीस हो जाएगी सारे, लेकिन एक आना फीस नहीं, दम किया है बस, बल्कि आगे दिन तार नहीं बाबा मिल जाए, और कारी साहब दम करा फायदा ही को नहीं है। बताओ है या नहीं? तो डॉक्टर को आप ताना नहीं दे जो कोई गोली खाई या फायदा ही को नहीं हुआ, पैसे दे आओ फायदा हुआ नहीं हुआ, अपने घर को अगले के पास चले जाओ। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते भाई नहीं होते किसी और को करा दे, नहीं हम ये भी नहीं कह सकते। आप देख लो, कोई अल्लाह माफ करे किसी के 1 बजे जनाजा है, कारी साहब 1 बजे जनाजा पढ़ दें, आप बताओ बैठे या नहीं बैठे सारे बोलो। नमाजी बाबा सारे सो जान, इमाम साहब 1 बजे तक बैठे, लो जी उन्होंने जनाजा पढ़ा, तो लेना देना भी कोई नहीं। लेकिन इस खिदमत को कोई खिदमत नहीं समझा, ना समझे जाए खड्डे में, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप इसको ज़हन करके 24 घंटे की ड्यूटी है और फ्री में है। अब अभी मुझे बड़ी जाना बड़ा जरूरी, अभी कोई बैठ जाए मसला पूछने, बताओ मैं कहूंगा मैं मेरे पास टाइम नहीं, सारे बोलो नहीं, अपना काम छोड़ दूंगा उसकी बात सुनूंगा, लेकिन बाद में रुपए का मसला भी नहीं। लेकिन लोगों के एक मैल बना हुआ है, तो ये हमारे तबके में भी है। इसका नुकसान क्या होता है? उसकी नस्ल महरूम, और उसकी कोई बातों में आ गया तो वो भी दीन से दूर। मैंने आपको बताया था कि मौलाना अब्दुल शकूर अकानी साहब, आप तो जानते हैं ये 2.5 मरले दरमियान वाले, उन्होंने खरीद के दिए। एक प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद में पहली साहब में खड़ा होने वाले इमाम के पीछे उसने कहा मुझे 15 साल हो गए मैंने इमाम से कभी सलाम नहीं दिया, नाराज हो। किसी ने पूछ लिया इसका कोई नुकसान नजर आया, उसने कहा नुकसान ये 15 साल में मेरी नस्ल में एक बच्चे ने भी कुरान नहीं पढ़ा, एक ने भी कुरान नहीं पढ़ा। लेकिन वो जिद अपनी जगह, नुकसान अब वो खुद बोल रहा है 15 साल हो गए एक बच्चे ने कुरान भी नहीं पढ़ा, तो ये आगे अंजाम क्या होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हम तुम्हारे अहवाल की भी फरमाए लेंगे। तुम्हारे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अल्लाह के रास्ते से रोका, और फिर अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं अल्लाह के रसूल की मुखालफत की इन्होंने, तो अल्लाह ताला का ये कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। वसयुहबितु अमालहुम, अल्लाह इनका नुकसान करेगा, इनके हर अच्छे अमल जो अगर ये मुखालफत ना करते इनका फायदा देते अल्लाह उनको जाया कर देगा। और फिर मुझे और आपको खबरदार कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, अपने अमलों को जाया ना करो। किसी पर एहसान करके उसको जितलाना अमल क्या हो जाता है बोलो? जाया हो जाता है। किसी को तकलीफ देना अमल क्या हो जाता है बोलो? जाया हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।